اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں مرد ہوں یا نہیں۔ برف کی مانند سرد لہجے میں کہتے وہ آئینہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑے بیٹ سے لگاتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی شدت بھری گرفت میں قید کر گیا۔ آئینہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلی اور اس قدر شدت سے اس کی سانسوں سے لپٹا تھا کہ آئینہ کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ مزاحمت کرنے سے قاصر تھی اور اس کے ہاتھ اس ظالم شخص کی گرفت میں قید تھے، جبکہ وہ اپنا چٹان جیسے سخت وجود کا وزن اس پر ڈالے اس کی سانسوں کو شدت سے پی رہا تھا۔ آئینہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ کوئی اور لمحہ ہوتا تو اسے اس شخص کی قربت دل و جان سے قبول ہوتی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اسے بہت پہلے سے جانتی تھی، جب وہ سائرہ کو جونی چھوڑنے آتا جاتا تھا اور وہ تب سے اس شخص کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، لیکن سائرہ کے ساتھ ہوتے ظلم میں اس شخص کا برابر حصہ دیکھتے وہ اپنی پسند اپنی محبت کو اپنے دل کے تہخانوں میں چھپا گئی تھی۔ اب محض اس شخص سے اس وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کا لمس اب محض اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ آہل اس سے دور ہوتے اسے کچھ پل کی مہلت دے گیا۔ آئینہ نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے گہرے سانس بھرے، جبکہ آہل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے لب سختی سے پیچھ گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں نڈر پن اور شوخ پن ہی اسے بھاتا تھا۔ آنسو وہ بھی اپنی قربت میں اسے سخت ناگوار گزرے تھے۔ میری قربت میں تمہاری آنکھیں نم نہ ہوں سردارنی، ورنہ میں اپنا وہ روپ دکھانے پر مجبور ہو جاؤں گا جو تمہارے نازک وجود پر برداشت نہیں کر پائے گا۔ مجھے میری قربت میں میری عورت کی آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت۔ وہ اس کی آنکھوں پر جھکتے نمی کو اپنے لبوں سے چونتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ آئینہ نے اپنی آنکھیں میچے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے دو محبت والوں کو ملا دیا۔ میری اس غلطی کی سزا تم اس طرح دو گے، میرے وجود کو تار تار کرتے۔ آئینہ مزید مضبوط نہیں بن سکتی تھی۔ ذہنی اذیت حد سے سوا ہوئی تھی۔ وہ بھیگی آواز میں اس سے مخاطب ہوئی، تم نے غلطی نہیں کیا، گناہ کیا ہے۔ میرا سر 10 لوگوں کے سامنے جھکا دیا اور کہتی ہو کہ تمہارا وجود تار تار کروں گا۔ میں جابر ضرور ہوں مگر درندہ نہیں۔ اپنا حق وصول کر رہا ہوں، ہوس پوری نہیں کر رہا، اور تم اپنا فرض پورا کر رہی ہو۔ شوہر کی ضرورت کا خیال رکھنا اور اسے سکون دینا بیوی پر فرض ہوتا ہے۔ اس کی پشت پر ہاتھ لے جاتے وہ اس کی چولی کو ڈوریوں کو ایک جھٹکے سے کھولتے اس کی چولی نیچے کرتے اس کے وجود کو عیاں کر گیا۔ آئینہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ اٹھی۔ تم نے محبت نہیں کی، اسی لیے نہیں جانتے محبت کو کھو دینا کیا ہوتا ہے۔ خدا کرے تمہیں محبت ہو جائے اور پھر وہ تم سے چھین لی جائے، پھر تم جانو گے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے غلطی نہیں کی، میں نے غلط کے خلاف آواز اٹھاتے دو تڑپتے وجود کو ایک کیا۔ آہل جو اس کی گردن پر جھکتے لگا تھا اس کے الفاظوں کو سنتے ٹھہر سا گیا تھا۔ دل میں یکدم کسی نے گھونسا سا مارا تھا۔ محبت کا چھن جانا! اس کا وجود یکدم تڑپ اٹھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے ہوئے اس کے پہلو میں رکھتے اسے خود میں شدت سے پیچھ گیا۔ وہ گویا اس سے دور ہو جائے گی یا چھین لی جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پتھریلے لہجے میں وہ اس سے زیادہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ آئینہ کا دودیا بدن اس کے وجود میں بے چینیاں بھر گیا تھا۔ پورے وجود میں اس کی طلب سرایت کرنے لگی اور اس کے لبوں کا جام پینے کے بعد سینے میں اور تشنگی سر اٹھانے لگی تھی۔ آئینہ بوجھل سی بھیگی پلکیں اٹھائے اس کی جانب سبز کھنچی آنکھوں میں خمار کا سمندر موجزن تھا۔ آئینہ کی سیاہ آنکھوں میں نمی پھر سے جھلملانے لگی۔ اس کی خمار سے لبریز نگاہیں اس بات کو واضح کر رہی تھی کہ وہ کسی طور پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ آج ہر حد پار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آہل سے اب وہ دو بھر ہوا۔ اب مزید اس سے دور رہنا۔ وہ اس کی گردن پر جھکتے اس کی گردن کو لبوں میں چھوتے اپنی شدت کے نشان ست کرتے اس کی دھڑکنوں پر جھک آیا تھا۔ آئینہ بے بسی ہوتے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑتے اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ وہ نازک اندام لڑکی ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن اس مضبوط شخص سے نہیں جیت سکتی تھی جس کے چہرے کے وحشت بھرے تاثرات اس کی جان پر لے آئے تھے۔ یہ واحد شخص تھا جس سے وہ خوف محسوس کرتی تھی، لیکن یہی وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے اپنے خوف کو ظاہر کرنا اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔
آئینہ کے پور پور پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے، وہ اپنے اسی ہر پردے سے آزاد کرتے، اس کے لمس اس کے بدن کی خوشبو کو مدہوش کرتے، اس کی روح میں سرایت کرتا، اپنا آپ بناتا چلا گیا۔ آئینہ بے بس سی ہوتی، اس کے لمس کو پورے وجود پر محسوس کرتی، اس کی قربت میں بھوکتے، گردن میں باہیں ڈالتے، اس کو شدتیں برداشت کرتی، اسے اپنا آپ حوالے کر گئی تھی، اور آہل اس کے ٹوٹتے بکھرتے وجود کو خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ کروٹ بدلتے اس نے پہلو میں ہاتھ مارتے آئینہ کے نازک وجود کو خود میں پینچھا، لیکن بیڈ کو نہ ہلی پاتے اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ مندی مندی آنکھیں کھولے اس نے پورے کمرے میں آئینہ کی تلاش میں نظریں گھمائیں، لیکن اسے نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھا۔ واش روم سے آتی پانی کی آواز سنتے آہل نے اپنے جبڑے سختی سے پھینچے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ فجر کی اذان کے وقت تو اس نے اسے رہائش بخشی تھی۔ رہائی بخشنے کے بعد اس نے اسے خود میں پیچھے رکھا تھا اور اسے اپنے سینے سے لپٹائے سکون سے آنکھیں موند کیا۔ آہل نے اپنی آنکھیں انگلیوں کی مدد سے مسلسل قدم بیڈ سے نیچے رکھے۔ وہ اس کا سخت موڈ خراب کر چکی تھی۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اسے دیکھنے کا تمنا ہی تھا، اس کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ آہل تیز قدم اٹھاتا بنا لحاظ کیے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے بند کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! آئینہ جو شاور کے نیچے کھڑی اپنے وجود سے اس کا لمس مٹانا چاہ رہی تھی، آہل کو واش روم میں داخل ہوتے چیختے ہوئے اپنے بھیگے سراپے کو ڈھانپنے کی خاطر ٹاول اٹھاتے خود پر ڈھانپ گئی۔ اس کے کپڑے مکمل بھیگے اس کے وجود سے چپکتے اس کے بدن کے ہر پل کو واضح کر رہے تھے۔ اس کی رعنائیاں واضح ہوتے آہل کے تن من میں پھر سے طلب جگا گئی تھی۔ تم اکیلی ماتم بنا رہی تھی، سوچا کمپنی دے دوں، ساتھ مل کر شاور کے نیچے بھیگتے ماتم کرتے ہیں۔ اپنے شرٹ وجود سے الگ کرتے وہ سنجیدگی سے کہتے، اس کے نزدیک آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ آئینہ نے لب پیچھے اس کے مضبوط توانا سینے سے نظریں چرائیں، جہاں اس کے دانتوں کے نشان سبت تھے، جبکہ اس کی گردن بھی ناخنوں کے نشان سے سرخ ہو رہی تھی۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ سردانی، تمہاری محبت کی سوغاتیں ہیں یہ، جیسے میں نے تمہارے بدن پر چھوڑی ہیں۔ آہل اسے نظریں چراتے دیکھ گمبھیر لہجے میں کہتے، اس کی گردن اور گہرے گلے سے نظر آتی اس کی سفید جلد پر اپنی سوغاتوں کے نشان گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آئینہ کا رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا تھا، شرم سے بوجھ تلے پلکیں لرز اٹھی۔ چھوڑو، مجھے شاور لینا ہے۔ اس کی جانب دیکھنے سے گریز برتتے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنے کی صحیح کرتے دھیمی آواز میں بولی، نہیں، ساتھ شاور لیتے ہیں، پانی بھی بچاتے ہیں اور پیار بھی بڑھاتے ہیں۔ آہل اس کے چہرے پر جھکتے، پانی کی بوندوں کو لبوں سے چنتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، شاور کے گرتے پانی ان دونوں پر گرتے ان دونوں کی سانسیں تیز کر رہا تھا۔ آئینہ کی گرفت اس کے کندھوں پر مضبوط ہوتی ہوئی اور بےتابی سے اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چومتے اس کی سانسوں میں مزید تیزی لانے کا سبب بنا تھا۔ اس کی تیز سانسوں کو محسوس کرتے آہل اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو شدت سے پینے لگا۔ آئینہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اگر آہل نے اسے ماتھا تھاما نہ ہوتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ آنکھیں موندے اسے جتنا خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس قدر شدت سے اپنے لمس میں شامل کرتے اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ ساری رات اس شخص کی قربت برداشت کی تھی جس میں نرمی ہی نرمی تھی۔ اس کا لمس سلگتا ضرور تھا لیکن ذک پہنچانے والا نہ تھا۔ وہ ساری رات اس کی سانسوں میں لپیٹتا رہا، صرف چند پل اسے سانسیں بھرنے کی آزادی دی تھی اور اب پھر اس کی سانسوں پر حکمت حاصل کر چکا تھا۔ آئینہ کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی اور آئینہ کی بند سانسوں کا خیال کرتے وہ اس کی سانسوں کو آزادی بخشنے اور اس کے کان پر جھکا۔ آئندہ میرے اپنے پاس نشان، میرے لمس اپنے وجود سے مٹانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ایسا شدت بھرا لمس چھوڑوں گا کہ تم ہزار مٹانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں مٹا پاؤ گی۔ آئینہ کے کان میں بھاری گمبھیر سرگوشی کرتے اس کی گردن میں جھکتے اپنی شدتوں کے نشان پر
اپنے لب نرمی سے سمت کرنے لگا۔ پلیز دور ہٹ جاؤ۔ آئینہ مزید اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے وہ اسے خود سے دور کر گئی۔ آہل اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کے ماتھے پر اپنے لب شدت سے سمت کر گیا۔ ایک آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دو سائرہ اور وہ لڑکا کہاں ہے؟ آئینہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ شاور بند کرتے اس کی گردن سے چپکے نم بالوں کو ہٹاتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آئینہ نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں جانتی میں کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ اگر جانتی بھی ہوتی تو تمہیں کبھی بھی نہیں بتاتی، چاہے پھر تم میری جان ہی کیوں نہ لے لیتے۔ وہ بہت ہی نڈر طریقے سے اسے بتا رہی تھی اور وہ اس کی بے باکی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ خوش رہنے دو ایوب، دو محبت کرنے والوں کو جدا کرتے ظالم مت بنو۔ آئینہ کی آنکھوں سے اس کے لفظوں کی سچائی بیان ہو رہی تھی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتے آخر میں بے بس سی ہوئی تھی۔ محبت سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے آئینہ، میری عزت پر پروار ہوا ہے۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی اپنے ماں باپ، اپنے بھائی کو موت دے جاتی ہے۔ وہ کسی کے آگے سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تم جانتی ہو کس قدر مشکل سے برادری کے لوگوں کو سنبھالا ہے؟ بابا کا سر جھکا ہے، میرا سر سب کے سامنے جھک گیا ہے۔ تایا تائی ہزاروں باتیں کر رہے ہیں، میری ماں کی تربیت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ آئینہ کی بات پر وہ طیش میں آتے اس کے بازو جھنجھوڑتے ہوئے گویا ہوا۔ آئینہ نے اس کی آنکھوں میں بے بسی اور شدت دیکھی۔ میں جانتی ہوں جو ہم نے کیا وہ صحیح نہیں، لیکن کوئی اور راہ بھی نہیں تھی ہمارے پاس۔ آہل وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وضاحت دینے لگی۔ سائرہ تمہاری بہن تھی، لاڈلی بہن، کیسے تم اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ سکتے تھے جو اس سے عمر میں 15 سال بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بھی تھا؟ سائرہ کی زندگی برباد ہو جاتی۔ آہل کچھ سوچو، ایک سردار کی طرح نہیں، ایک بھائی کی طرح تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ آہل کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ آہل کے لبوں سے الفاظ ادا ہونے سے قاصر ہوئے۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا، لیکن جو راہ ان لوگوں نے منتخب کی تھی وہ بھی غلط تھی۔ یہاں وہ بھی غلطی پر تھا اور آئینہ بھی۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تلاش جاری ہے ان دونوں کی، جیسے ہی ملیں گے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ آہل اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے سرد لہجے میں کہتے دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں تمہیں ایسا کچھ کرنے نہیں دوں گی۔ آئینہ اس کی پشت کو تکتے چیخی تھی، میں ایسا ہی کروں گا اور کوئی مجھے روک نہیں پائے گا۔ آہل نے بنا مڑے اس کا جواب دیا تھا، اور پھر 3 لوگوں کا قتل کرنا تم، سائرہ، فاروق اور میرا۔ آئینہ اپنے آنسو صاف کرتے اس کے مد مقابل آتے بولی۔ آہل کے دل کو جیسے کسی نے پیروں تلے کچلا تھا۔ اس کی مرنے کی بات سنتے جیسے وجود کو کسی نے تیز دھار آلے سے کاٹ ڈالا تھا۔ ان دونوں کے مل جانے کے بعد میری سزا ختم ہو جائے گی، نہ آزاد کر دو گے نا مجھے، اور اب مجھے آزاد ہونے کے بعد موت چاہیے۔ سنا تم نے، جس دن ان دونوں کو مارو گے اسی دن مجھے مار دینا۔ ہم تینوں نے گناہ کیا ہے، سزا بھی برابر کی ملنی چاہیے۔ وہ کہہ نہ پائی کہ اپنے وجود کا مالک تمہیں بنانے کے بعد، تمہارے رنگ میں رنگنے کے بعد، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے تم سے دور نہیں جانا چاہتی۔ تم سے آزادی میرے لیے موت کے برابر ہے۔ اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا اس سنگ دل کے ساتھ رہنے کے لیے، تو وہی دماغ اسے کہہ رہا تھا اس شخص سے نفرت کرو۔ بھلا دل کے آگے دماغ کی چلی ہے؟ دل تو محبت کا دیوانہ ہے۔ محبوب اگر قاتل ہو تو خونی ہو تب بھی عزیز رہتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ آہل اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے قدموں سے پیچھے بڑھانے لگا، مجبور کر گیا تھا۔ آئینہ قدم پیچھے بڑھاتے دیوار سے جا ٹکرائی۔ آہل کے سوال پر وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ آہل کی آنکھوں میں چھائی سرخی، اس کے سرد تاثرات، اس کے ماتھے کی پھولتی رگ، اس کے وجود میں برقی روسی دوڑا گئے تھے۔ غلط فہمی ہے تمہاری آہل مرزا اپنی چھوئی بے جان چیز کو بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ تم تو پھر جیتی جاگتی انسان ہو۔ میرے نام ہوئی بے جان چیز بھی میرا جیون ہے، میں شدت پسند ہوں اور اپنی چیزوں کے لیے۔ تم تو پھر میری عورت ہو، میرے نکاح میں بندھی میری عورت، جس کے پور پور پر میں اپنا لمس ثبت کر چکا ہوں۔
تمہیں بھلا کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ سائرہ اور فاروق کے مل جانے کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سردانی مضحکہ خیز، اب تم ساری عمر میری رہو گی، صرف میری۔ دھیما سا ہنستے اس کا گال تھپتھپاتے شدت پسندی سے گویا ہوا۔ اسے یہ نہ کہہ سکا کہ تم نے دل میں جگہ بنائی ہے، پہلے پسند تھی، نکاح میں آنے کے بعد تو تم محبت بن گئی ہو، اب کیسے تم سے دستبرداری اختیار کر سکتا ہوں؟ دونوں کے دل میں کچھ اور تھا اور زبان پر کچھ اور، نہ جانے کیوں اس کی باتوں سے متصل ہونے کے بجائے آئینہ کو اپنے وجود میں سکون دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ شاور لو، اچھا سا لباس پہنو اور نیچے آؤ، اسے ہدایت دیتے واش روم سے نکلتا چلا گیا۔ آئینہ نے اس کے جاتے ہی اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اس شخص سے نفرت کرنا بہت مشکل ہے، میرے بس میں نہیں۔ میں تم سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہی، کیوں تمہارے لمس سے پگھل جاتی ہوں؟ آئینہ بے بسی سے کہتے شاور کے نیچے آن کھڑی ہوئی۔ بہتے پانی میں اس کے آنسو بھی شامل ہوتے، اس کا پردہ رکھ رہے تھے اور وہ رو کر اپنا غم غلط کرتے سارا غبار آنسوں کی صورت بہا رہی تھی۔ آج 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا آہل کو شہر گئے ہوئے، اور اس 1 ہفتے میں اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ اہل کی موجودگی میں حویلی کا کوئی فرد اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، کچھ جا کے بدتمیزی کرنا، لیکن اس کے جانے کے بعد اسے حویلی میں ایک ملازمہ کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ وہ کچن میں پسینے سے تر کھانا بنانے میں مصروف تھی، رنگت کملا سی گئی تھی، لباس جگہ جگہ سے گندا ہو گیا تھا۔ آج حویلی میں کوئی بھی نہ تھا، سب کسی رشتے دار کے ہاں میت پر گئے ہوئے تھے، اور اس کے حصے کے سارے کام ڈال کر تمام ملازماؤں کو بھی شازیہ بیگم چھٹی دے گئی تھی۔ ہاں، عارف صاحب کا بیٹا جلال جو نفسیاتی مریض تھا، وہ حویلی میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ آئینہ تیزی سے ہاتھ چلاتے اپنا کام مکمل کرتے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ اس 1 ہفتے میں اسے شدت سے کسی انسان کی یاد آئی تھی تو وہ آہل تھا۔ جس طرح وہ اس کے لیے اسٹینڈ لیتا تھا اور اس کی حفاظت کرتا تھا، اس کی قربت میں نرمی، لمس میں عزت، اور اسے شدت سے وہ ہرجائی یاد آیا تھا جو اسے اپنا عادی بناتے اب 1 ہفتے سے اپنا بے آسرا چھوڑ گیا تھا۔ وہ فریج کی جانب پلٹتے پانی نکال رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا کہ کچن میں کوئی داخل ہوا ہے۔ آئینہ نے پلٹتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ جلال کو دیکھتے اس کا رنگ انگ خوف میں ڈوبا۔ کندھوں تک آتے بال سیاہ بے ترتیب شلوار قمیض میں ملبوس، وہ سبز آنکھوں میں شیطانیت سے بھرپور چمک لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ حویلی آئی تھی تو اس نے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، جلال کو کمرے میں بند ہی پایا تھا، اور آج اس کا یوں سامنے آ جانا اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ سن چکی تھی کہ سائرہ سے اس شخص کے مطابق کہ وہ کیسے اشتعال میں آتے پاگل جنونی ہو جاتا ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ آئینہ نے اپنی لڑکھڑاتی آواز پر قابو پاتے اس سے پوچھا، جو قدم بقدم چلتا اس کے نزدیک آنے لگا۔ آئینہ کا سانس سوکھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیں مجھے، میں دے دیتی ہوں۔ آئینہ اسے مضبوط لہجے میں پوچھ چکی، نزدیک آتا دیکھ اس سے دوری بناتے ہوئے بولی۔ دل خوف کی شدت سے بند ہونے کی در پہ تھا۔ حویلی تنہائی اور خاموشی میں مکمل ڈوبی ہوئی تھی۔ تم ہو نا وہ جس نے میری دلہن کو بھگایا ہے؟ جلال انگلی اٹھائے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ آئینہ نے داخلی دروازے کی جانب دیکھا، نامحسوس انداز میں وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ جی دیکھیے، آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، اس طرح میرے قریب مت آئیے۔ آئینہ اسے رکتے نہ دیکھ اسے ٹوک گئی۔ تم نے میری دلہن کو بھگایا، اب تم میری دلہن بنو گی، تم بنو گی میری دلہن۔ جلال ایک ہی جست میں اس تک آتے اس کی کلائی جکڑے ہنستے ہوئے بولا۔ آئینہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ چھوڑو مجھے، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اپنی کلائی آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ چیخی۔ جلال کی گرفت اس کی کلائی پر مزید سخت ہوئی۔ تم بنو گی میری دلہن، میری بیوی، تم میری دلہن بنو گی۔ تمہاری آنکھیں بہت بہت پیاری ہیں، بال بھی بہت پیارے، تم ہو میری دلہن، اب تم ہو۔ جلال اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے کہہ رہا تھا، اور آئینہ بے بسی سے روتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تلاش کرنے کی
کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سلیب پر پڑے چاقو کو اٹھاتے اس کی کلائی پر دے مارا۔ جلال کی گرفت ہلکی ہوئی اور وہ چیختے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ آئینہ اس کی ہلکی گرفت کا فائدہ اٹھاتے تیزی سے وہاں سے بھاگی اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آنسو آنکھوں سے پھل پھل بہہ رہے تھے۔ اپنی عزت چھن جانے کی خوف اس کی جان نکال رہا تھا۔ رک جاؤ، تم ایسے نہیں جان سکتی، تم میری دلہن ہو، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، رک جاؤ۔ جلال کو اپنے پیچھے آتے وہ خوف سے کانپتی پلٹی تھی۔ جب اپنے پیروں میں آتے کارپیٹ کو نہ دیکھ پاتے وہ زمین پر گری اور اس کا ماتھا بری طرح زمین سے ٹکرایا تھا۔ ماتھے پر ٹیبل کا کونا لگتے اسے چوٹ بھی پہنچا گیا تھا۔ وہ زمین پر گرتے پلٹتے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اس پر جھکتے اب ہنس رہا تھا۔ پلیز کوئی ہے، بچاؤ مجھے، بچاؤ۔ آئینہ اسے اپنے اوپر جھکتے دیکھ کر چیخی۔ جلال نے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو بمشکل تھامتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ کوئی نہیں ہے تمہیں بچانے والا کیونکہ تم میری دلہن ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، جلال ہنستے ہوئے کہتے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ نہیں ہوں میں تمہاری دلہن، میں صرف آہل کی ہوں، صرف آہل کی۔ ہٹو ورنہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ہٹو، مجھ سے دور رہو۔ آئینہ شدت سے چیختے اسے خود میں دور کرنے لگی جو اب اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ آہل پلیز آ جائیں۔ آئینہ کے دل نے صدا کی تھی، اس شخص کے آگے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ بنا صحیح طرح کھائے پیے کام کرتی نکاحت زدہ ہو گئی تھی اور اس کے وجود میں طاقت نہ رہی تھی کسی کا مقابلہ کرنے کی۔ اسے قبل کے جلال اپنے لب اس کی گردن پر سبت کرتا، آئینہ اپنا ہاتھ اسے آزاد کرواتے اپنے پاس رکھے ٹیبل پر موجود واز اٹھاتے اپنے تمام تر قوت کے ساتھ اس کے سر پر مار گئی تھی۔ جلال نے چیختے ہوئے اس پر سے ہٹتے اپنا سر کو جھکڑا جہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ آئینہ زمین سے اٹھتے جلال کو اٹھنے کا موقع دیے بنا اس کے سر پر دوبارہ وار کر گئی تھی۔ میں صرف آہل کے ہوں، صرف آہل کی دلہن، مجھے صرف وہ ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ چھو سکتا ہے، میں صرف آہل کی ہوں، صرف آہل کی۔ ہذیانی انداز میں کہتے وہ در پر وار اور اس کے سر پر کرتے اسے بے ہوش کر گئی۔ جلال بے سدھ ہوتے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ حویلی کے لاؤنج کے بیچوں بیچ بچھے سرخ کارپیٹ کا مزید رنگ گہرا ہونے لگا تھا۔ آئینہ نے بے یقینی سے اسے اپنے ہاتھ میں تھامے واز کو دیکھتے زمین پر پڑے بے سدھ جلال کی جانب دیکھا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے زمین پر پھیلتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ لاؤنج میں رکتی گاڑی کی آواز سنتے اسے مزید خوف نے آن گھیرا۔ اس نے ہرنی کی مانند خوفزدہ پھیلی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے آتے آہل کو دیکھتے اس کے رونے میں اضافہ ہوا اور وہ بلند آواز میں روتے واز پھینکتے تیزی سے اس تک آتے اس کے سینے سے لگی، شدت سے گریا سے چیختے رونے لگی تھی۔ آہل جو آج ایک ہفتے کی دوری کے بعد تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے حویلی آیا تھا، حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی غیر متوقع منظر کو دیکھتے تھم سا گیا۔ زمین پر زخمی جلال کو دیکھتے اور اپنے سینے سے ہچکیوں کی زد میں بلند آواز میں روتی آئینہ کو دیکھتے وہ جیسے پل میں بات کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں اس نے پل پل اس لڑکی کی یاد میں گزارے تھے، وہ پل پل اس کی قربت میں کے لیے تڑپا تھا۔ جیسے تیسے دن گزارتے وہ مزید خود پر ضبط نہ کرتے حویلی واپس آ گیا تھا۔ آہل کے پیچھے ہی حویلی کے باقی مکین بھی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ شازیہ بیگم اور عارف صاحب بیٹے کو دیکھتے ہوئے چیختے ہوئے آئینہ کو کوس رہے تھے جو مزید آہل کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ خونی ہے یہ، قاتل ہے، میرے بچے کو مارا ہے اس نے، عارف صاحب ایمبولینس کو بلائیں۔ شازیہ بیگم کے کہنے پر آئینہ نے سر اٹھائے آہل کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں تیزی سے سرخ ہوئی تھیں جبکہ ہاتھوں اور گردن کی رگیں پھولتے اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ میں خونی قاتل نہیں ہوں آہل، وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے صرف اپنا بچاؤ کیا ہے، وہ روتے ہوئے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ آہل نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں آئینہ، مجھے تم پر یقین ہے، آہل نے نرمی سے کہتے اس کی پشت رب کی اور اس کے یہ چند جملے آئینہ کی ہمت باندھ گئے تھے۔ آئینہ کی ہچکیاں رک چکی تھی، وہ آہل کے سینے سے لگی چور نگاہوں سے شازیہ بیگم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑے رہو آہل، اس نے جلال کو مارنے کی کوشش کی ہے، وہ زخمی پڑا ہے زمین پر، اس نے تمہاری بہن کو بھگا کر ہمارا سر شرم سے جھکایا ہے اور اب تم
تم بھی اس عورت کو عزت اور محبت دے رہے ہو آہل؟ ایوب صاحب سخت آواز میں گرجے تھے۔ ہاں دے رہا ہوں بابا اس عورت کو عزت اور محبت، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میری محبت۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے جلال پر ہاتھ اٹھایا ہے، اسے زخمی کیا ہے۔ میری بیوی کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ غلطی یہاں آپ کی ہے، میری ہے، ہم سب کی ہے۔ یہ جانتے بوجھتے کہ جلال بھائی کا دماغی صحت یاب نہیں ہے اور آپ میری بہن کو ان کے ساتھ باندھنے چلے تھے، ایک فرسودہ رسم کا پاس رکھتے ہوئے۔ وہ بچپن سے اس شخص کے ساتھ منسوب ہے، کیسے میری بہن ایک پاگل شخص کے ساتھ زندگی گزارتی؟ روز اس کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھتے۔ بابا ابھی شہر سے آ رہا ہوں، اس سے مل کر خوش ہے، وہ اس انسان کے ساتھ جسے اس نے منتخب کیا تھا۔ بابا اپنی غلطی پر پشیمان بھی ہے، لیکن ہم اگر اس کی بات مان لیتے، اس پر دباؤ نہ ڈالتے تو وہ یہ قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ آہل جو کافی دنوں سے ضبط کے کڑے پہرے خود پر بجھائے ہوئے تھا، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چلا تھا۔ وہ نادم تھا اپنی غلطی پر۔ تبھی وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے شہر گیا تھا، جہاں اسے فاروق کے ساتھ خوش و خرم دیکھ کر وہ اپنی غلطی کے ساتھ معافی مانگ آیا تھا۔ آج بول پڑا، سب کو چپ سی لگی۔ ایمبولینس کے آتے ہی شاہزاد بیگم اور عارف صاحب جلال کو لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ بابا بھائی کا رشتہ اور بھی طریقوں سے مضبوط ہو سکتا ہے، بیٹی لے کر مضبوط کرنا کس کہانی میں لکھا ہے؟ ہم جانتے بوجھتے سائرہ کو ایک آگ میں دھکیل رہے تھے بابا۔ آہل کے کہنے پر ایوب صاحب اور نازیہ بیگم خاموشی سے سر جھکا گئے تھے۔ پہلے بھی جلال اپنے پاگل پن کی وجہ سے کتنی بار گھر کا ماحول خراب کر چکا تھا، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے اپنی پھول جیسی بچی دینے کے لیے تیار تھے۔ پچھتاوا شدت سے انہیں گھیر چکا تھا۔ سائرہ تڑپ رہی تھی معافی کے لیے۔ بابا آپ کو اور اماں بھی کو یاد کر رہی ہے، جا کر مل لیں اس سے، اسے معاف کرتے آپ بھی اپنی غلطی کی معافی مانگ لیجئے۔ دیکھیے اسے کس قدر خوش ہے وہ اپنی محبت کے ساتھ۔ ہمارے تو اسلام میں بھی بچیوں کو ان کی پسند کا اختیار دیا گیا ہے بابا، پھر کیسے ہم ان پر زبردستی رشتوں کا بوجھ ڈال سکتے ہیں؟ آہل سنجیدگی سے کہتے ہوئے آئینہ پر گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ ایوب صاحب اپنے آنسو چھپاتے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ نازیہ بیگم بھی ان کے پیچھے لپکی تھی۔ آہل ان کے جاتے ہی آئینہ نے بھیگی آواز میں اسے پکارا، شش سردانی، مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، مجھے تم پر یقین ہے، مجھے بس معافی چاہیے اپنی ہر غلطی کی۔ معاف کر دو کہ میں محبت کو جان گیا اور محبت کی اہمیت کو جان گیا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے، ایک ہاتھ اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولا، اگر آپ سائرہ کو معاف نہ کرتے تو شاید ہی میں آپ کو کبھی معاف کرتی۔ ہاں خاموش محبت ساری زندگی کرتی رہتی، لیکن کبھی اظہار نہ کرتی۔ آئینہ روتے ہوئے ناک سکوڑ کر بولی تھی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے ضبط کیے اپنے رومال نکالتے اس کی چوٹ پر رکھا اور اس کی بیوی نے جلال کا حال ہی بے حال کر دیا تھا۔ اسے ضرورت ہی نہ پڑی تھی جلال کو مار کر اپنا تیش اتارنے کی۔ تو کیا اب میری سردانی مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا کرے گی؟ آہل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پر ایک شرط پر۔ آئینہ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے خود بھی مسکراتے اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی تھی۔ کچھ پل پہلے وہ جس قدر خوف میں مبتلا تھی، اس پل خود کو اتنا ہی محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ مخالف کے بازو اس کی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ کیسی شرط؟ آہل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین نہ تھا کہ اس کی بیوی اسے اس قدر جلدی معاف کر دے گی، لیکن اس کے معاف کرنے پر وہ بے پناہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ آئندہ مجھے ہفتوں یوں چھوڑ کر مت جانا آہل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تمہاری عادت ہے، میری محفوظ پناہ گاہ تمہارا ہی سر ہے۔ وہ آہل کے سینے پر سر رکھے بھیگی آواز میں بولی، کہیں نہیں جاؤں گا سردانی، اب تو ہر پل تمہارے ساتھ گزارنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ سسرالیوں کو منانا بھی ہے۔ آہل نرمی سے کہتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ بہت ٹف ٹائم دینے والے ہیں میرے گھر والے، آہر کو لاڈلی بیٹی ہوں میں ان کی، جسے تم نے ہی چرا لیا۔ آئینہ گردن اونچی کیے ہوئے بولی تھی، کوئی بات نہیں، منا لیں گے آہر کو، آپ ہماری بھی بیش قیمتی متاع جان ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی سردانی۔ وہ سر تسلیم کیے، سر
ہم کیے مسکراتے ہوئے بولا۔ آئینہ اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ آہل کی ہنسی اس کی ہنسی کا ساتھ دیا۔ شازیہ بیگم عارف صاحب اور جلال کے ہمراہ چھوٹی حویلی منتقل ہو گئے تھے۔ ایوب صاحب نے سائرہ کو معاف کر دے اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ وہیں آہل نے بھی بڑی مشکلوں سے اپنے سسرالیوں کو منا لیا تھا۔ اختتام میں تمام